بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 197 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اور پڑوسی سے متعلق جو وصیت کا بیان ہے احادیث کے اندر، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنِ اسْتَشَارَكَ فَأَشِرْهُ بِالرُّشْدِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خُنْتَهُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَنِ اسْتَشَارَكَ فَأَشِرْهُ بِالرُّشْدِ، جو شخص تم سے مشورہ مانگے اسے اچھا مشورہ دو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خُنْتَهُ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس سے خیانت کی۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر اچھا مشورہ دینے کا اس کی تلقین ہے کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ لے تو اس کو اچھا مشورہ دو، اگر اچھا مشورہ نہیں دو گے، تم نے اچھا مشورہ نہ دیا تو تم نے اس سے خیانت کی ہے۔ پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ انسان جس پر اعتماد کرتا ہے اسی سے دل کی بات کہتا ہے، اسی سے اپنے نجی معاملات، اسی سے اپنے ذاتی معاملات میں مشورہ کرتا ہے۔ لیکن اگر تحقیقی جو ہے وہ ذہن سے دیکھا جائے، حقیقت پسندی کے حساب سے جائزہ لیا جائے، تو دوسروں کے اعتماد پر پورا اترنے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم جس سے بھی دل کی بات کہیں وہ اس کی دوسروں کے سامنے جا کے تشہیر کرتا رہتا ہے، اور اس بات کو اپنے دل میں رکھنے کی بجائے جو ہے وہ دوسروں سے اس کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ ہم اپنے نجی معاملات میں جن سے بھی مشورہ کریں وہ مخلصانہ مشورہ نہیں دیتے، بجائے اس کے کہ وہ مخلصانہ مشورہ دے، بلکہ وہ دوسروں تک ان معاملات کو پہنچانا بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یعنی جو باہمی اعتماد ہوتا ہے اس سے وہ خراب ہو جاتا ہے، دوستی کے جو پیمانے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اور اس طرح جو لوگ کرتے ہیں دوسروں کے نجی معاملات اور ان کی جو ذاتی معاملات ہیں ان کی پردہ پوشی نہیں کرتے، دوسروں سے جا کے اس کا ذکر کرتے ہیں، تو لوگ کے دل میں جو ہے وہ ایک بد اعتمادی آ جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کے اعتماد پر پورا اتر سکتے ہیں تو اتنی اخلاقی جرت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اچھا مشورہ دیں۔ اگر اچھا مشورہ نہیں دے سکتے، اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس وقت ذہن حاضر نہیں ہے، کچھ اور معاملات، اپنے کچھ معاملات چل رہے ہیں، تو پھر اس کو کوئی اچھی تجویز نہ آ رہی ہو تو یہ بتا دینا چاہیے کہ میرے ذہن میں اس وقت کوئی اچھی تجویز نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس کے معاملات کی تشہیر کرتے پھریں اور اس کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ آشکارا کرتے پھریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مشورہ نہ دینے والے کو خائن کہا ہے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس سے خیانت کی، تو لہٰذا اچھا مشورہ نہ دینا بھی خیانت ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ جَسَدٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى الرَّأْسُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، کہ آپس میں محبت اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، کمثل جسد واحد، ایک جسم کی سی ہے، اذا اشتکى الرأس تداعى له بسائرہ، اگر سر کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بالسحر والحمى، بخار میں اور بیداری میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے،
اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی باہمی محبت اور باہمی الفت اور تعلق کی اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی بہترین مثال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کیونکہ جسم کا اگر ایک حصہ دکھ رہا ہو، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو، تو دوسرا حصہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے تو نہیں ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ سر کو تکلیف ہے، سر میں درد ہے، تو ہاتھ یہ نہیں کہتے کہ مجھے تو نہیں ہے، سر کو تکلیف ہے، وہ خود اس کے ازالے کی کوشش کرے، وہ خود اس کو ختم کرے، وہ خود اس کا علاج دریافت کرے۔ اگر ایسا ہے تو پھر جو ہے وہ، اگر ایسا ہوتا تو پھر جو ہے وہ اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پاؤں کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اگر جسم کے باقی حصے، باقی اعضاء اس کا انکار کر دیں کہ ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، تو پھر پاؤں سے چل کر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتا انسان، اور آنکھیں جو ہیں وہ راستہ دکھا نہیں سکتی اس کو، کان جو ہے وہ اس کی ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیسے کریں گے، اور جو ہے ہاتھوں سے اس کی دوائی لینا اور اس کو فیس ادا کرنا یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو گویا کہ یہ نہیں ہے کہ سر کو تکلیف ہے تو سر خود ہی اس کے ازالے کی کوشش کرے، بلکہ پورا جسم اس میں شریک ہوتا ہے، اور پورا جسم اس کے ساتھ چل کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور جو پاؤں کا کام ہے وہ پاؤں کر رہے ہیں، جو ہاتھوں کا کام ہے وہ ہاتھ کر رہے ہیں، جو کانوں کا کام ہے وہ کان کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہیں، وہ ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کی خوشی میں، غمی میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک مسلمان کسی تکلیف میں ہے تو باقی کے مسلمان بھی اس کے ساتھ، ان کو بھی اتنی تکلیف محسوس ہونی چاہیے، اور ان کو بھی اتنا ہی دکھ پہنچنا چاہیے جتنا کہ اس ایک مسلمان بھائی کو پہنچا ہے۔ تو لہٰذا مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر کہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی ایک مسلمانوں کا طبقہ یا کوئی چند مسلمان یا کوئی ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو باقی مسلمانوں کو بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، اور اس کی تکلیف میں اور اس کے غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ یورثہ وما زال جبرائیل یوصینی بقیام اللیل حتی ظننت ان خیار امتی لا ینامون الا قلیلا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبرائیل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ یورثہ، مجھے جبرائیل علیہ السلام مسلسل پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے وارث بنا دیا جائے گا۔ وما زال جبرائیل یوصینی بقیام اللیل حتی ظننت ان خیار امتی لا ینامون الا قلیلا، اور مجھے جبرائیل مسلسل جو ہے وہ قیام اللیل کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ میری امت کے بہترین لوگ رات کو بہت تھوڑا سو سکیں گے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر دو چیزوں کا بڑی تاکید کے ساتھ ذکر آیا ہے، ایک تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا، اور دوسرا قیام اللیل کا یعنی کہ تہجد کا۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے یعنی کہ پڑوسی سے حسن سلوک، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور دوسری چیز جو ہے قیام اللیل یا تہجد، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی ایک کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے اور دوسری کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے۔ یہاں پر اس روایت کے اندر حقوق العباد کو حقوق اللہ پر مقدم ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت کو واضح کیا جائے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے۔ اکثر لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو مقدم ذکر کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ حقوق العباد کا درجہ حقوق اللہ سے بھی پہلے ہے۔ اگر حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو متعلقہ شخص سے جس کا حق مارا ہے یا جس کے حق تلفی ہوئی ہے، اس سے جب تک معاف نہیں کروائیں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے،
جیسا کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں ایک روایت پڑھی تھی کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھے، یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد میں اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے جا کر معافی مانگ لو۔ تو پڑوسی کے جو حقوق ہیں، ہمسائے کے جو حقوق ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے لیے مختلف روایات میں جو ہے وہ اس کے حقوق کا بیان ہوا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، اور اسی طرح اگر اس کو کوئی خوشی نصیب ہو تو اس کی مبارکباد دینی چاہیے، اگر اس کو قرض کی ضرورت ہو تو قرض دینا چاہیے، تنگ دست ہو تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اگر اس کو کوئی غم پہنچتا ہے تو اس کے غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے، اور اسی طرح اپنا مکان اس کے مکان سے اس طرح اونچا نہ بنایا جائے جس کی وجہ سے اس کے گھر کی طرف، اس کے مکان کی طرف ہوا جو جا رہی ہے وہ ہوا رک جائے۔ اگر کوئی آپ اپنے گھر میں کوئی فروٹ وغیرہ لے کر آ رہے ہیں، پھل لا رہے ہیں، تو اس میں سے اس کا حصہ بھی نکالیں، اس کو بھی کچھ حصہ بیچیں، اگر نہیں بیچ سکتے تو پھر اس کو چھپا کر رکھیں۔ تو یہ جو پڑوسیوں کے حقوق کی ایک فہرست میں نے گنوائی ہے، یہ مختلف روایات میں جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق جو روایات ہیں ان میں یہ حقوق اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا بڑی تاکید کے ساتھ جو ہے وہ حکم ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا کہ اتنے جب حقوق ہیں تو کہیں اس کو وارث ہی قرار نہ دے دیا جائے، اس کو یہ نہ قرار دے دیا جائے کہ اس کی میراث میں سے جو ہے وہ پڑوسی کا حق بھی ہو، اور جس طرح دیگر اس کے جو وارثین ہوتے ہیں ان کو حقوق ملتے ہیں، ان کو مال میں سے اس کا حصہ ملتا ہے ہر وارث کا، تو اس طرح مال میں اس کا حصہ قرار نہ دے دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب اغاثة اللہفان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ مظلوموں کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں مظلوم کی مدد کا بیان ہے، مظلوم کی فریاد رسی، مظلوم کی جو ہے وہ مدد کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ ظالم کے ساتھ مل کر مظلوم کا استحصال کرنا یہ شرافت نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے۔ ظالم کا ہاتھ توڑنا، مظلوم کے جان و مال کا تحفظ اور اس کی عزت و آبرو کا خیال اپنے اہل خانہ کی عزت کی طرح سمجھنا، یہ اس کی فریاد رسی ہے، کیونکہ مظلوم کی دعا جو ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے مظلوم کی ہر ممکن جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے، اور انسانیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے مظلوم، اس لیے بھی اس کی مدد کی جائے، کیونکہ مظلوم کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، جو شخص اچھا مشورہ نہ دے اس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ نمبر 2، پڑوسی کے حقوق کے متعلق وصیت کو مقدم ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔